بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کی بادشاہی کا ذکر تھا جو ہم نے اپنی پچھلی قسط میں سٹارٹ کرنا تھا، اور انشاءاللہ ابھی ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ شام کی بادشاہی جس زمانے میں عرب قبائل کی ہجرت زوروں پر تھی، قبیلہ قزاع کی چند شاخیں حدود شام میں آ کر آباد ہو گئیں۔ ان کا تعلق بنی سلیم بن حلوان سے تھا۔ انہی سے ایک شاخ بنو زعجم بن سلیم تھی جسے زجامہ کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ قزاع کی ان شاخ کو رومیوں نے صحرائے عرب کے بدوؤں کی لوٹ مار روکنے کے لیے اور فارسیوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اپنا ہم نواز بنایا ہوا تھا۔ اسی کے ایک فرد کے سر پر حکمرانی کا تاج رکھ دیا، اور اس کے بعد مدتوں ان کی حکمرانی رہی، اور ان کا مشہور ترین بادشاہ زیاد بن ہیولا گزرا ہے۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ زجامہ کا دور حکومت پوری دوسری صدی عیسوی پر محیط ہے۔ اس کے بعد اس دیار میں آل غسان کی آمد ہوئی اور زجامہ کی حکمرانی جاتی رہی۔ آل غسان نے بنو زعجم کو شکست دے کر ان کی ساری قلمرو پر قبضہ کر لیا، اور یہ صورتحال دیکھ کر رومیوں نے بھی آل غسان کو دیار شام کے عرب باشندوں کا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ آل غسان کا پایہ تخت دومت الجندل تھا، اور رومیوں کے اعلی کار کی حیثیت سے دیار شام پر ان کی حکمرانی مسلسل قائم رہی تاہم کہ خلافت فاروقی میں 13 ہجری میں یرموک کی جنگ پیش آئی، اور آل غسان کا آخری حکمران حبلہ بن ایہم حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اگرچہ اس کا غرور اسلامی مساوات کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا اور وہ مرتد ہو گیا۔ حجاز کی عمارت، یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام 137 سال کی عمر آپ علیہ السلام نے پائی، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے دو صاحبزادگان نابد یا پھر کیدار یا پھر نابد، یکے بعد دیگرے مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی، اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی، یعنی بنو اسماعیل سے ٹرانسفر ہو کے بنو جرہم کے پاس چلی گئی۔ ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی اور معمار تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ اولاد کو ایک باوقار مقام حاصل بھی رہا، اور اقتدار میں بھی ان کا کوئی حصہ نہ رہا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی، اور مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ جگمگانا شروع ہوا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نظر نے ذات ارک میں عربوں سے جو مارکہ آرائی کی تھی، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہ تھا۔ پھر بخت نصر نے 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنو اسرائیل کی نبی حضرت یرما تھے۔ اس وقت جو بنو اسرائیل کے نبی تھے وہ حضرت یرمیاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے معد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا دور ختم ہوا اور معد مکہ آئے تو انہی میں قبیلہ جرہم کا ایک شخص جرسیم بن جلحیہ ملا۔ معد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی، اور اس کے بدن سے نزار پیدا ہوا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے زائرین بیت اللہ پر زیادتی شروع کر دی، اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے اور بھڑکتے رہے۔ اس لیے جب بنو خزاعہ نے مرز زہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے
بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرم کے خلاف جنگ چھیڑ دی انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ دوسری صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں پاٹ دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ عمر بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر یعنی حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلہ بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ بنو جرہم کو مکہ سے جلا وطنی اور وہاں کی حکومت سے محروم ہونے کا اتنا بڑا قلق تھا، چنانچہ عمر مذکور نے اس سلسلے میں یہ اشعار بولے: لگتا ہے ہجون سے صفا تک کوئی آشنا تھا ہی نہیں، اور نہ کسی قصہ گو نے مکہ کے شبانہ محفلوں میں قصہ گوئی کی۔ کیوں نہیں، یقیناً ہم ہی اس کے باشندے تھے، لیکن زمانے کی گردشوں اور ٹوٹی ہوئی قسمتوں نے ہمیں اجاڑ پھینکا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا۔ ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کر کے بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم امتیازی مناصب ایسے تھے جو مضرب قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منی سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صوفہ کہلاتے تھے۔ اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہ مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منی سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منی کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے ہی نہ دیتے۔ ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صوفہ ختم ہو گئے تو اعزاز بنو تمیم کے خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کو صبح کو مزدلفہ سے منی کی جانب افاظہ روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل رہا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا اور یہی زمانہ تھا کہ جب عدنانی قبائل مکہ سے اور حجاز سے نکل کر نجد اور اطراف عراق اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں ہی باقی رہ گئیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کے الگ الگ ٹولیاں تھیں۔ بنو کنانہ میں ایک چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی والدہ بنو عزرہ کے ایک شخص ربیعہ بن حرام سے شادی کر لی اور قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں۔ وہ قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا اور اس وقت مکہ کا والی حلیل بن حبشہ خزاعی تھا۔ قصی نے اس کے پاس اس کی بیٹی حبی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد حلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم رہا۔ جنگ کا سبب کیا تھا، اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصی کی اولاد خوب پھیل پھول گئی اور اس کے بعد دولت کی بھی فراوانی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے محسوس کیا کہ اب وہ خزاعہ اور بنو بکر کی بجائے کعبہ کی تولیت اور مکے کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار ہے۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالصتاً اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنو خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی
اور کہا کہ کیوں نہ بنو خزاع اور بنو بکر کو مکہ سے نکال باہر کیا جائے، اور ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاع کے بقول خود حلیل نے قصی کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا اور مکہ کی باغ دور سنبھال لے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حبی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی اور ابو غشبان خزاعی کو اس کا وکیل بنایا تھا، چنانچہ حبی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلید بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصی نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاع نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصی کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصی نے بنو خزاع کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا، اور قصی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے وہ لوگ سب جمع ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اس طرح ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صفا نے وہی کرنا چاہا جو ہمیشہ کرتے آئے تھے، تو قصی نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ پھر اس پر صفا نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصی نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاع اور بنو بکر نے قصی سے دامن کشی اختیار کر لی۔ اس پر قصی نے انہیں بھی للکارا۔ پھر کیا تھا کہ فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئیں اور بنو بکر کے ایک شخص یعمر بن عوف کو حکم بنایا گیا۔ یعمر نے فیصلہ کیا کہ خزاع کی بجائے قصی خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ نیز قصی نے جتنا خون بہایا ہے سب رائیگاں قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں، البتہ خزاع اور بنو بکر انہوں نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت ادا کریں اور خانہ کعبہ کو بلا روک و ٹوک قصی کے حوالے کر دیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے یعمر کا لقب شداخ پڑ گیا۔ شداخ کے معنی ہیں پاؤں تلے روندنے والا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں قصی اور قریش کو مکمل نفوذ اور سیاست حاصل ہو گئی اور قصی بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانتا بنا رہتا تھا۔ مکہ پر قصی کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط یعنی 440 عیسوی کا ہے۔ قصی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کی بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کا منصب برقرار رہنے دیا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ وہ یہ بھی ہے دین کے جس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا ایک دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ وہ ان کی وحدانیت اور وحدت کا ضامن تھا۔ یہی اس کے الجھے ہوئے مسائل بحثاً خوبی طے ہوتے رہتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کا حسب ذیل مظاہرہ حاصل تھا۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں میں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا، وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام سر انجام دیتا تھا۔ نمبر 4، سقایا۔ سقایا کا مطلب پانی پلانا ہے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ حاجیوں کی میزبانی کرنا۔ اس کے معنی ہیں کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا اور جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا تو وہ یہی کھانا کھا کے گزار کرتے تھے۔
یہ سارے مناصب قصی کو حاصل تھے۔ قصی کا پہلا بیٹا عبدالدار تھا، مگر اس کی بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصی کی زندگی ہی میں شرف و سیادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصی نے عبدالدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سیادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں، مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصی نے اپنے سارے منصب اور اعزازات کی وصیت عبدالدار کے لیے کر دی، یعنی دارالندوہ کی وہ ریاست، خانہ کعبہ کی حجابت، لوا، سیاقت، سقایت، رفادہ، سب کچھ عبدالدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کو مسترد کیا جاتا تھا، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کے موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزاع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی۔ لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان مناصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبدالدار کی اولاد سے جھگڑا ہوا۔ اس کے نتیجے میں قریش دو گروہ میں بٹ گئے اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ مناسبت جو امور تھے ان کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقایت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دے دیے گئے اور دارالندوہ کی سربراہی، لوا اور حجابت بنو عبدالدار کے ہاتھ میں رہی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناصب کے لیے قرہ ڈالا تو قرہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب کے ان کی جانشین کی، اور مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصبت سنبھال لی اور اس کے بعد ان کی اولاد اور ان کے جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس منصب پر فائزت اختیار کی۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناسبت اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھیں جیسی آج کل پارلیمنٹیں، مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں۔ ان مناصب کا خاکہ حسب ذیل ہے: نمبر 1، ایثار یعنی فال گیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ 2، مالیات کا نظام یعنی بتوں کی تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا تھا۔ نمبر 3، شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4، اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5، عقاب یعنی قومی پرچم کی علم برداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6، قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آئی۔ نمبر 7، سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ یہاں تک ہم نے آپ کو بیان کیا تمام، اور انشاءاللہ اب ہم اپنی بقیہ اگلی قسط میں بقیہ عرب سرداریاں وہ کون کون سی تھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔